سیکریٹریٹ کو میرے بھائیوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 دن پہلے صوبائی حکومت نے ایک غیر قانونی اقدام کے ذریعے فضا گڑھ سوات میں قائم گجر سیکریٹریٹ کو مکمل طور پر تباہ کیا تھا، جس کے خلاف ہم نے کئی فورمز پر احتجاج کیا، لیکن صوبائی حکومت دست سے مس نہیں ہوئی۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے 21 جون کو سوات میں ایک بہت بڑے احتجاجی مظاہرے کی کال دی تھی، اور آج گجر قوم نے ثابت کر دیا کہ گجر قوم جو ہے وہ ایک مارشل قوم ہے۔ ہم نے فضا گڑھ سوات سے ہزاروں کی تعداد میں شدید گرمی میں احتجاجی مظاہرہ کر کے نشاط چوک ہم پہنچے ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ گجر قوم کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو ظلم اور زیادتی صوبائی حکومت نے کی ہے، یا جو کمشنر ملاکنڈ ڈویژن بیٹا ہے، یا جو ڈپٹی کمشنر سوات بیٹا ہے، وہ جو ڈائریکشن انہیں ملتی ہے پشاور سے جو ڈائریکشن انہیں ملتی ہے کہ جاؤ اور گھروں کو مسمار کر دو، گھروں کو بلڈوز کر دو، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں ہمارا سیکریٹریٹ قائم تھا وہاں ساتھ میں ایک چوکیدار رہتا تھا جس کا وہاں گھر تھا۔ جب یہاں سے بلڈوزر وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کی جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ روٹی پکا رہی تھی، ان کے بچے جو ہیں وہ کچن میں جمع تھے۔ ان ظالموں نے، ان دہشت گردوں نے انہیں اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ وہاں سے نکلے۔ بچوں کی جو چیخیں تھی، اللہ کی قسم ان لوگوں نے انہیں سنبھلنے نہیں دیا، انہیں جوتے پہننے نہیں دیا، اور وہاں سے ان کی بلڈنگ جو ہے وہ گرائے، وہاں سارا سامان بکھرا پڑا ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ ایسی دہشت گردی تو کشمیر میں بھی نہیں ہوتی، ایسی دہشت گردی تو فلسطین میں اسرائیل بھی نہیں کرتا۔ اسرائیل جب وہ بمباری کرتا ہے، اسرائیل جب گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو پہلے وارننگ دیتا ہے مسلمانوں کو، یہودی وارننگ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن یہاں جو یہودی بیٹھے ہیں، جو کمشنر یہودی بیٹا ہے، اس نے یہ کام جو کیا ہے، یہ گجر قوم کی توہین کی ہے، یہ چادر اور چاردیواری کی عزت کو پامال کیا ہے۔ ہم آخری دم تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سنیں، صوبائی حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 9، آئین کے آرٹیکل 10 اور آئین کے آرٹیکل 10A کی مخالفت ہے۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈال بنا کر ہمارا سیکریٹریٹ گرایا ہے۔ ہمارا سیکریٹریٹ جو تھا وہ دریائے سوات سے 1500 فٹ 500 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کا ایکٹ ہے سوات رائیور ایکٹ 2002، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کورٹ کے ڈیسیجن کو بھی پڑھا ہے۔ کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جہاں دریائے سوات کے کنارے کرش مشینیں ہیں انہیں ہٹاؤ، جہاں دریائے سوات کے کنارے جو ماربل فیکٹریز ہیں ان کا گندا پانی جو ہے وہ نالیوں میں جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرو۔ جہاں دریائے سوات کے کنارے ہوٹلز ہیں ان کا گندا پانی اور گٹر کا پانی دریائے سوات میں جاتا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ مسئلہ حل کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈال بنا کر ہمارا گجر سیکریٹریٹ گرایا ہے، جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اسپن جج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی، گجر سیکریٹریٹ کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا، تو ہم دوسرا دھرنا آپ کے گھر میں دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ ہم ایک انکوائری کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ 200 فٹ کے فاصلے پر جو گھر ہے دریائے سوات کے کنارے جو ہوٹل ہے اس میں کالان بھی آتا ہے، اس میں بحرین بھی آتا ہے، اس میں مدین بھی آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے، آپ یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے اور راتوں رات 3-4 چمچوں کے ذریعے بلڈوزر بھیج کر لوگوں کی
ملکیتی جائیدادوں کو گراتے ہو، آپ کو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے۔ آپ جیسے وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ آپ کا تعلق سوات سے تھا، آپ سوات کے باشندے ہو، سوات کے بیٹے ہو، آپ کی حکومت ہے۔ آپ نے کہا ہوتا کہ جب تک میں وزیر اعلیٰ ہوں یہاں کے لوگ دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور زلزلوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دوں گا، میں ان کے گھر نہیں گراؤں گا، ان کے لیے میں گھر تعمیر کروں گا۔ لیکن آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس طرح تو کوئی اسرائیل میں بھی نہیں کرتا، اس طرح تو کوئی فلسطین میں بھی نہیں کرتا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ گجر قوم